یہاں پر آپ دیکھیں اس لفظ پر اگر آپ کو وقف کرنا پڑ جائے، جیسے کہ یہاں پر ایک وقف ہے، وقف جائز کی علامت ہے، تو یہاں پر آپ کیسے وقف کریں گے؟ بعض لوگ جو ہے اس میں وقف کرنے میں غلطی کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو ہے تھوڑا سا وقف کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ یہاں پر حمزہ ہے۔ تو یہاں پر کیسے وقف کرنا ہے، یہاں پر کیسے پڑھنا ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو آگے ویڈیو میں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں یا خالی ہے اور یہاں پر را پر کھڑا زبر ہے، تو یہاں پر آپ کو کیسے پڑھنا ہے، یا کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر کیسے پڑھا جائے گا۔ اور یہاں پر دیکھیں وقف مطلق ہے، تو یہاں پر ہم وقف کریں گے تو یہاں پر ہم کیسے وقف کریں گے؟ یہاں پر ایک چھوٹی سی غلطی لوگ کرتے ہیں۔ کیا غلطی کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ یہاں پر کیا غلطی کرتے ہیں، یہاں پر کیسے وقف کرنا چاہیے۔ یہاں پر دیکھیں اس لفظ کو بعض لوگ صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور یہاں پر دیکھیں قاف اور فا بنا ہوا ہے، تو یہاں پر آپ کو وقف کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہ لفظ تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا پڑھنا، بعض لوگ جو ہے اس کو صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ کیا غلطی کرتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہاں پر دیکھیں یہ بیچ میں ایک الف ہے، ان دونوں لفظ کے بیچ میں ایک الف ہے، تو یہاں پر کیسے پڑھنا ہے؟ یہاں پر دیکھیں سا ساکن ہے، تو اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ بس آپ جو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اس کے علاوہ بھی آپ بہت ساری چیزیں سیکھ کر جائیں گے آج کے اس ویڈیو سے۔ تو چلیے ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں آج ہمارا سبق ہے 14ویں پارے کا 12واں رکوع۔ پچھلے ویڈیو میں ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے، آیت نمبر 50 تک، آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین۔ اس آیت پر آپ غور کریں کہ یہاں پر کیا کیا ہوگا۔ دیکھیں یہ واو متحرک ہے، اس کو نہیں کھینچیں گے۔ قاف حرف مشتعلیہ ہے اور اس کے ساتھ میں الف مدہ ہے، تو اس کو کھینچیں گے، جیسے وقال، لام کو بھی نہیں کھینچیں گے، لیکن اس لام کو اس لام سے ملا دیں گے۔ یہاں پر دیکھیں اس میں جلالت ہے، تو اس کو موٹا پڑھیں گے۔ وقال اللہ لا تتخذوا، یہاں پر دیکھیں تتخذوا، یہ خواہ ہے، موٹا کریں گے ذال کو نرمی سے، تتخذوا، یہاں جو مد ہے مد منفصل ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں الہین، اس نون کو سا سے ملا دیں گے، یہ حمزہ وصلی ہے، یہ ملانے کی صورت میں یہ حمزہ گر جائے گا، اس حمزہ کو نہیں پڑھا جائے گا، اس کو پڑھیں گے الہین اثنین، انما هو الہ واحد فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ یہاں پر دیکھیں یہ یا مشدد ہے، یا کے ساتھ الف مدہ ہے، تو اس کا آپ خاص خیال رکھیں۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اس را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے، اور تو اس کو موٹا، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے فَارْهَبُونَ۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ۔ یہاں پر دیکھیں میری سانس ٹوٹ گئی، تو ہم نے کیسے وقف کیا؟ مِّمَسَّكُمُ الضُّرُّ، را پر تشدید ہے، تو اس کو ہم تشدید کو باقی رکھیں گے، پیش کو ساکن کریں گے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں میم ساکن کے بعد دوسری میم میں یہاں پر ادغام ہوگا، یہاں نون ساکن کے بعد نون ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، یہاں ادغام شفوی، یہاں پر ادغام۔ اذا مسکم الضر فإلیہ تجأرون۔ دیکھیں مسکم الضر، یہ دونوں لفظ مشدد ہے، دونوں کو پڑھیں گے دو بار۔ مسکم الضر فإلیہ تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون۔ یہاں پر دیکھیں ادغام، فریق، یہاں پر اخفا، منکم، یہاں پر اخفاء شفوی، یہاں پر اظہار شفوی۔ فریق منکم بربهم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ فتمتعوا،
یہ ہے فتمتعوا، اور یہاں پر آپ دیکھیں قاف اور فا بنا ہوا ہے، تو یہاں پر آپ وقف کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ وقف کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فتمتعوا فسوف تعلمون وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم۔ دیکھیں نصی یہاں صاد ہے، نصیبم، یہ با میم دو زبر بم یہاں پر ادغام کریں گے، یہاں پر میم مشدد ہے، اس میں غنہ بھی کریں گے۔ یعلمون نصیبا مما رزقناهم تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، لتسألن عما کنتم تفترون وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ۔ یہاں پر دیکھیں لا ہے، یہاں پر اگر ہماری سانس ٹوٹتی ہے تو ہمیں یہاں پر اعادہ کرنا پڑے گا، کیونکہ لا وقف نہیں کرنا چاہیے لا پر۔ سبحانہ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد با ہے، یہاں پر اخفاء شفوی یعنی غنہ ہوگا، یہاں نون ساکن کے بعد ثا، یہاں پر اخفاء ہوگا۔ بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، یہاں پر دیکھیں مسودا، دیکھیں ودا، یہاں پر ادغام کریں گے، یہاں پر ظا ہے، دیکھیں کظیم، بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں کظیم، تو یہ آپ کو نہیں پڑھنا ایسے۔ بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، یہاں پر دیکھیں اس یا کو نہیں پڑھا جائے گا، اس کو کہتے ہیں رسم الخط، جو لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے۔ عائشہ یہ آتا کیوں ہے؟ یہ اگر آپ لوگ پڑھیں گے عربی گرامر تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ یہ یا کیوں آیا ہے۔ بہرحال یہاں پر اس کو نہیں پڑھا جائے گا، یہ را پر کھڑا زبر ہے، اس کو موٹا کریں گے، تھوڑا کھینچیں گے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب۔ یہاں پر دیکھیں وقف مطلق ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو اس با کو ساکن کریں گے، اور جب با ساکن ہوگا تو یہ حروف قلقلہ ہے، اس میں قلقلہ ہوگا، کیسے رکیں گے؟ فی التراب، با میں قلقلہ ہوگا، اور یہاں پر جب وقف کریں گے تو یہاں پر مد عارض بھی ہوگا، کیونکہ یہاں الف مدہ کے بعد یہاں پر عارضی سکون آ رہا ہے۔ الا ساء ما يحكمون للذین لا یؤمنون بالآخرہ، یہاں پر دیکھیں یہ حمزہ ساکنہ ہے، اس واو کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو پڑھیں گے۔ یؤمنون بالآخرہ، یہاں پر وقف کریں گے ہم تو گلتا کو ہا ساکنہ بنا دیں گے اور پھر اعادہ کریں گے، کیونکہ یہاں پر کوئی وقف نہیں ہے۔ لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، دیکھیں یہاں پر وقف کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر حمزہ ہے، اور حمزہ جب ساکنہ ہوتا ہے تو اس میں جھٹکا ہوتا ہے، تو کیسے وقف کریں گے؟ مثل السوء، اور یہاں پر مد لین عارض ہوگا، کیونکہ یہاں پر واو لین ہے، واو لین کے بعد یہاں پر حمزہ پر سکون عارضی آ رہا ہے رکنے کی وجہ سے، تو یہاں پر مد لین عارض ہوگا۔ مثل السوء، اس طرح سے ہم وقف کریں گے یہاں پر۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، دیکھیں وَهُوَ الْعَزِيزُ، یہ آ ہے عین اور یہ زا ہے، اور یہاں پر حا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، صدق اللہ العظیم۔ تو یہ ہمارا 14ویں پارے کا 13واں رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔ جب تک آپ لوگ اس کو جیسے پڑھیے، یاد کیجئے، سمجھیے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔